پٹھان دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پٹھان ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان ہیں تو جواب یہ ہوگا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ زمانہ قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زمانہ قبل از مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں۔ یوسف زئی قبیلے کا شمار پٹھانوں کے بڑے قبائل میں ہوتا ہے۔ یوسف زئی قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک یوسف زئی جبکہ دوسرا منڈر کہلاتا ہے۔ ناظرین، اخوند درویزہ لکھتے ہیں کہ اس قبیلے کے جد امجد مندرو تھے جس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام یوسف تھا جس کی اولاد یوسف زئی کہلاتی ہے، اور دوسرے کا نام عمر تھا جس کا مندر نامی ایک بیٹا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یوسف کے 5 بھائی تھے جو عیسیٰ، موسیٰ، مالی، اکو اور اوریا کے ناموں سے جانے جاتے تھے۔ ان میں سے عیسیٰ کثیر الیال تھا جس کے 12 بیٹے ہوئے۔ مغلوں کے ساتھ ایک لڑائی میں عیسیٰ اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نتیجن عیسیٰ کے 2 بڑے بیٹے حسن اور یعقوب زندہ بچ پائے۔ بعد میں حسن کی اولاد حسن زئی اور یعقوب کی اولاد یعقوب زئی کہلائی۔ عیسیٰ کا 12واں بیٹا اکا اس کی موت کے بعد پیدا ہوا جس کی اولاد اکا زئی کہلاتی ہے۔ ناظرین، مرکوزہ تینوں خاندان کوہ سیاہ سے لے کر مہابن کے پہاڑوں تک آباد ہیں۔ حسن زئی اور اکا زئی عباسین کے مشرقی کنارے جبکہ مداخیل مغربی کنارے پر آباد ہیں۔ اس طرح یوسف کے دیگر 2 بیٹے موسیٰ اور مالی کی اولاد بونیر کے علاقے میں آباد ہیں۔ بونیر کے شمال کی طرف سوات کے پہاڑ ہیں، مغرب کی طرف سما رانی زئی، مشرق کی طرف عباسین اور جنوب کی طرف چملا کا علاقہ ہے۔ بونیر کے چاروں اور پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں جا بجا کئی در ہیں جن میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ناظرین، بونیر کی آب و ہوا اچھی ہے، جہاں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے۔ یوسف زئی بونیر میں کچھ یوں آباد ہیں کہ مشرق کی طرف چگر زئی، شمال کی طرف گدا زئی، مغرب کی طرف سالار زئی اور جنوب کی طرف نور زئی، اور درمیانی علاقہ میں عائشہ زئی اور دولت زئی ہیں۔ بونیر میں پاچا کلی نامی گاؤں میں مشہور ولی اللہ پیر بابا کا مزار ہے۔ پیر بابا کا نام سید علی ترمزی ہے جو ترمز کے علاقہ سے ظہیر الدین بابر کے گھرانے کے ساتھ آئے تھے۔ پیر بابا نسلاً سید تھے۔ جس وقت شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے مار بھگایا تو پیر بابا کے والد افغانستان کے علاقہ کندوز واپس چلے گئے اور آپ نے بونیر کو نہ صرف اپنا مسکن بنایا بلکہ وفات پانے کے بعد اب وہاں آسودہ خاک ہیں۔ ناظرین، یوسف کا ایک بیٹا اوریا تھا جسے لوگ بادی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اخوند درویزہ کے مطابق اوریا اپنی ماں کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے بددعا ملی تھی، جس کی وجہ سے اسے اولاد کم نصیب ہوئی جو تھوڑی بہت تھی، اور وہ چگر زئی میں رہائش پذیر ہوئی۔ ناظرین، یوسف زئی کے 4تھے بیٹے اکو کی اولاد بالائی اور زیریں سوات، دیر اور پنچکوڑا میں رہائش پذیر ہیں۔ اکو زئی کی 2 شاخیں ہیں، ایک خواجہ زئی جبکہ دوسری رانڑی زئی۔ سما کے علاقے کے رانڑی زئی مودا نپولی سے لے کر بالاکنڈ کی چوٹیوں تک آباد ہیں اور برانڑی زئی بالاکنڈ سے اوپر ہیں۔ خواجہ زئی کی بعض شاخیں بالائی سوات میں آباد ہیں۔ اس شاخ کی ایک ٹہنی ملی زئی دیر میں آباد ہے۔ سوات خوبصورت جگہ تھی لیکن یوسف زئیوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ لیکن میاں گل عبد الودود جو 20ویں صدی میں یہاں کا حکمران بنا،
اس نے دوبارہ سوات کو آباد کیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ تھی IHC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو برِ صغیر کی مختلف کاسٹوں یعنی ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ IHC چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بوقت ملتا رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔